سبھی حضرات جانتے ہی ہیں کہ امت مسلمہ خصوصاً امت مکتب اہل بیت علیہ السلام آج ایسا لگ رہا ہے جیسے یتیم ہو گئی ہے۔ جتنی بھی دنیا کے شر پسند ہیں، طاغوت ہیں، وہ آج خوش ہو رہے ہیں۔ آج وقت کا حسین ابن علی کا فرزند نمائندہ الہی اس دنیا سے چلے گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے جوانوں کے پاس الفاظ نہیں ہے، زبان گنگ ہے، دل پر پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ محبوب کہ جو 86 سال کی عمر ہونے کے بعد جب آدمی 86 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو سکون چاہتا ہے، وہ لیٹنا چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، وہ باز نشست اور ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ مگر اس شخص نے اتنی قربانی دی، ابھی بھی اس نے سکون اور بستر اور گدا نہیں بلکہ امت کے لیے وہ ڈٹے رہے اور کام اور محنت زحمت کرتے رہے۔ جیسا کہ پوری دنیا بھی جانتی ہے کہ سید علی خامنائی صاحب اپنے آفس میں امت کے کام کے درمیان ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ سید علی خامنائی بستر پہ نہیں، میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ جیسے سید علی خامنائی کے جد اعلیٰ حضرت امیر المؤمنین کے بارے میں یزید نے اور بنی امیہ کے لوگوں نے اڑایا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، علی کوسوں نماز سے دور ہے، نبی کا وہ جانشین، داماد پیمبر، مولائے کائنات کے بارے میں وہ الزامات، اور آخر میں دنیا دیکھتی رہ گئی کہ علی شہید ہوئے تو سجدے کی حالت میں، اور مسجد کے اندر ہزاروں لاکھوں مورخ اس زمانے کے جو اندھ بھکت تھے، انہوں نے یہ کہا کہ علی کا مسجد سے کیا مطلب۔ اب تصور کیجئے کس طریقے سے پروپیگنڈا علی کے خلاف کیا تھا کہ جو نماز کی بنیاد ہے، نماز کا فاؤنڈر ہے، نماز کا رکن ہے، جس نے دنیا کو نماز دی نبی کے ساتھ مل کر، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر وہی علی کی شہادت ہوئی تو مسجد میں اور نماز کی حالت میں۔ خامنائی صاحب چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، ان کے بارے میں اگر بتایا جائے، چونکہ آپ کی زندگی کے دوران بہت ہی کم آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا، ان کی اخلاص کے بارے میں ایک جملہ، چونکہ وقت بہت محدود ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ جب مجلس خبرگان میں امام خمینی کے بعد الیکشن، بہرحال ایک طریقہ ہے، اور سب نے یہ رائے دیا کہ 2 آدمی کھڑا ہو جائے اور امام خمینی کے جگہ پر قائم مقام ہونے کے لیے، تو ہر انسان بہرحال جو مجلس خبرگان میں ہوتا ہے وہاں شرط ہوتی ہے کہ کم از کم آیت اسلام ہو، یعنی فتویٰ دینا مجتہد ہو۔ تو ہر مجتہد ریا سے دور ہوتے ہیں، تبھی مجتہد ہوتے ہیں ہمارے یہاں، یہ مقام ایسا نہیں ملتا ہے۔ سب نے متفق ہو کر خامنائی صاحب کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور خمینی صاحب کے جگہ پر آنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں الیکشن ہوا، اس الیکشن میں ایک مخالفت میں ووٹ گرا اور پورا کا پورا ووٹ ان کے سپورٹ میں گرا۔ سب کو تعجب ہوا یہ ایسا کیوں ہوا، تو بعد میں پتہ یہ چلا
کہ خامنائی صاحب نے خود اپنے خلاف ووٹ دیا تھا، چونکہ یہ پد، یہ عہدہ الہی عہدہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے لیڈر کہنا۔ ایک مسجد کے امام اگر یہ سمجھ جائے تمام لوگوں کی نماز میرے ذمہ ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہے، اس کی زبان لرزتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اتنا کوہ گراں پہاڑ جیسے لوگوں کے اعمال میرے گردن پہ ہے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اور امت مسلمہ کی رہبری کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ہم لوگ چھوٹے موٹے آدمی ہیں تو ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے اسی کے اندر پوری دنیا کی اطلاعات بھی رکھنا۔ بہرحال آپ کا خاندان بھی بہت ہی عظیم خاندان ہے۔ چھٹے جو دادا آپ کے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے بیٹے ہیں، لہذا آپ کی جو نسل ہے وہ حسینی نسل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آپ کے والد کا نام سید جواد، بہت عظیم شخصیت سید جواد۔ میں اس لیے بھی اپنے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کل کوئی فاتحہ پڑھتا ہے سید علی خامنائی ابن سید جواد، سید جواد کے والد سید حسین عظیم پائے کے عالم دین تھے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ یہ الگ بات ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو، یہ عام شخصیت نہیں تھی۔ آپ یہ تصور کیجئے، ہم لوگ ذرا سا بھوکمپ آ جائیں سب سے پہلے بھاگنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب جمعے کی انقلاب اسلامی کے بعد جمعے کی نماز ہوئی اور انہی دشمنوں کی وجہ سے اور ان کے جو لگے ہوئے جاسوس تھے، ان لوگوں نے جمعے کی نماز میں بم رکھا۔ اور تصور کیجئے ٹھیک جہاں پر منچ ہے، اسٹیج ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے، چونکہ وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اونچائی پہ، دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں پر بم رکھا۔ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں بم بلاسٹ ہوا، تب آپ کا یہ داہنا ہاتھ، اس میں شہید کہوں یا مجروح مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ نے یہ ہاتھ کھویا۔ وہ دن تھا اور شہادت تک آپ کا یہ ہاتھ کبھی اٹھتا نہیں تھا۔ آپ کا داہنا ہاتھ ہمیشہ کس لیے گیا؟ جمعے کی نماز کے لیے۔ قربان ہوں خامنائی تیرے ہاتھ کے اوپر کہ جو نماز کے لیے اپنے ہاتھ کو زندگی بھر کے لیے قربان کیا۔ لیکن یہ تعجب نہیں ہے ہمارے علماء، بہرحال ہمارے اہل بیت میراث شہادت ہے ہماری، لیکن تعجب یہ ہے کہ جب بم گزاری ہو گئی اور پورے اس زمانے کے پنڈال میں نماز ہوتی تھی، جیسے آج ایران میں آپ لوگ دیکھتے ہیں جو خامنائی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اس جگہ مصلی بولتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ جمعے کی نماز وہی ہوتی ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، 20,000 22,000 25,000 یہاں تک کہ 60,000 جب خامنائی صاحب جاتے ہیں تو وہ پوری چھت اور دیواریں دھوست ہو گئیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ آقا ایسے ہی کھڑے رہے۔ کیا مطلب؟ بھاگنے والا خامنائی نہیں، رہبر کبھی بھاگتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رہبر جان دے دے گا مگر چھپے گا نہیں، بھاگے گا نہیں۔ ثابت کر دیا کہ یہ حیدر کرار کا فرزند ہے، بھگوڑے کی اولاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں اور آپ کے اساتید بھی بہت اعلیٰ پیمانے کے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا اسی جنگ کے اسٹریس میں سید علی خامنائی، ہم لوگ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو اسلام میں ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی امامزادہ ہے وہاں جاؤ روزے پر، اگر کوئی امام کا روزہ ہے روزے پہ جاؤ،
जाके शिकवा दर्द व गिला करो। बर्र सगीर में हमारे यहाँ नहीं है तो हम लोग इमामबाड़ों में जाते हैं। कहा जाता है कि अगर वो भी मयसर न हो जैसे नेपाल की सरजमीन, तो अपनी माँ के हाथ का बोसा देना और माँ से अपने दर्द को बयान करना, कहना कि हमारे लिए दुआ करें, है ना। तो इस्लाम में खामेनाई साहब के बारे में अगर आपने गौर किया होगा, इस जंग में बड़ा स्ट्रेस सबसे ज्यादा, भाई अभी किसी मुल्क की हो जाए तो उनकी सदर प्रेसिडेंट से लड़ाई होती है, लेकिन अजीब बात है प्रेसिडेंट होने के बावजूद किसी ने आपको एक मर्तबा भी प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया होगा। आपने देखा कि हम क्रिश्चियन को मारेंगे, फला करेंगे, नहीं। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया को खामनाई साहब से मतलब है, दुश्मन को। क्यों? उन्हें ये पता है कि ये जमाने का हुसैन का सच्चा नुमाइंदा है, ये अगर हट जाए तो बातिल की जीत होगी। लेकिन वो भूल गए जिस तरीके से यजीद ने करबला में ये सोचकर इमाम हुसैन को शहीद किया था कि इमाम हुसैन को अगर हम शहीद कर देंगे तो ये नहज़त हुसैनी मूवमेंट इमाम हुसैन की खत्म हो जाएगी। मगर उसको नहीं पता था कि हुसैन का हर घर का फर्द हुसैन बनकर खड़ा हुआ, हुसैन की बहन ज़ैनब हुसैन बनकर खड़ी हुई, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हुसैन बनकर खड़े हुए, हुसैन के घर का हर फर्द हुसैन, और ये हुसैनी मिशन चला और कयामत तक चलता रहेगा। आज भी वक्त का यजीद ये सोच रहा है कि खामेनाई को अगर हम मिटा देंगे उस नहज़त हुसैनी को मिटा देंगे, लेकिन नहीं, नहज़त खुमैनी एक खामनाई को मारने से, नहज़त हुसैनी एक खामनाई के मारने से खत्म नहीं होती। हमारी माएँ खामेनाई पैदा करती रहेंगी, क्योंकि ये वादा इलाही है। जनाब रहीमपुर अरगदी बहुत बड़े स्कॉलर हैं ईरान के, उन्होंने खुद खामनाई साहब से ये सवाल किया कि आका आपकी उम्र हो गई, दुश्मन इतने चारों तरफ से लगे हुए हैं और आपसे मोहब्बत बेइंतहा है, इसीलिए पूछ रहे हैं आका, डर लगता है आपके बाद रहबरियत का क्या होगा। तो खामनाई साहब ने मुस्कुरा कर ये जवाब दिया, क्या खुमैनी साहब के वफात के बारे में जब हम सोचते थे तो यही लगता था, पूरी उम्मत को लगता था कि खुमैनी के बाद क्या होगा, लेकिन अल्लाह ने इंतजाम किया। तो ऐसे ही मेरे बाद आपने फरमाया, मेरे बाद भी खालिक़ कायनात बेहतरीन इंतजाम, चूंकि ये हुसैनी मिशन है, इसका रखवाला खुदा है, मैं नहीं। तसव्वुर कर रहे हैं, यानी दुनिया आखिर तक नहीं, एंड तक नहीं पहुंच गई है, अभी इदामा है दुनिया की, दुनिया आगे तक चलेगी और चलती रहेगी। मेरे अजीजों, हजरत सैयद शहीद या रहबर शहीद किस नाम से पुकारे, एक अजीब प्रिय थे, एक महबूब थे दिल के। हम लोग तो शिया हैं, मोमिन हैं, हम तो मुसलमान हैं, हिंदू भी, गैर मजहब भी आपके आशिक हैं। और हकीकत यही है कि जिंदा खामेनाई से ज़्यादा बाअसर शहीद खामेनाई हैं। जैसे इमाम हुसैन की शहादत रंग लाई, इमाम खामेनाई जिस तरीके से शहीद हुए, बस एक जुमला कहूँगा, नमाज के लिए तैयार होंगे, माह रमज़ान है। ये जो मनाब शहर है, ईरान का एक शहर है, और उस पर बम गिराया गया, 142 बच्चियां शहीद हुई। कुरान में आयत है, जब कोई मासूम मरता है, बेअय्य ज़ंबिन क़ुतिला, आखिरत में इन लोगों से सवाल किया जाएगा किस जुर्म में तुमने शहीद किया। इसमें भोली भाली छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही थी, तो मैंने एक क्लिप देखा, एक माँ का, वो अपने बच्ची के बारे में अजीब जुमला कहा, कसम खुदा की मुझे करबला याद आने लगता है। वो फरियाद कर रही थी, मीडिया वाला पहुंचा तो उसने कहा आराम करने के लिए, माँ का दिल है बहरहाल कि थोड़ा सा सुकून आराम हो जाए, कहा कि शहादत
تمہاری بیٹی کو ملی ہے، اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ تو عجیب جملہ کہا کہ میں خوش ہوں ایسے لاکھوں میری بیٹیاں پیدا ہوں تو رہبر کے اوپر صدقہ، لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ میری یہ بچی روزے سے تھی، میری روزے دار بچی تھی، جیسے میرے مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی روزے کے عالم میں، میری بچی روزے دار تھی، کیا کوئی روزے دار کو مارتا ہے؟ کیا کوئی روزے دار کو اس طریقے سے مارتا ہے؟ پھر آخری جملہ وہ روٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعا آپ تصور کیجئے ایک منٹ کے لیے، اگر ہماری کوئی بیٹی ایسی ہوتی، بے گناہ ہماری کوئی بہن ہوتی، تو اس نے کہا پھر بھی میری بیٹی شہید ہوئی ہے اور روزے کی حالت میں مجھے دکھ نہیں ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے آخری مرتبہ رخصتی کے وقت اپنی بچی کو بوسہ دے دے۔ میری بچی کی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں مل رہے ہیں جو میں اس کو بوسہ دے دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، سید علی خامنائی صاحب کے انتقال کی شہادت کی ایک تصویر دیکھی، عجیب، بس یہ جملہ کہہ دوں اور مصائب یہی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین اور حضرت زہرا کا مصائب ہمارے لیے مرہم ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، خامنائی صاحب کی جگہ پوری نہیں ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے باپ چلے گئے ہیں، ہمارے روحانی باپ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے امام زمانہ، ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اے ملت تشیع امام جعفر صادق، اے امام حسین، آپ کو خصوصاً اے فاطمہ الزہرا، آپ کو آپ کا نہتا مومن بیٹا سید علی خامنائی کی تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بیوی ہماری تسلیت کو قبول کیجئے۔ اللہ اکبر۔ سید علی فاطمہ کا بیٹا، ارے یہ سید جب مرا ہے آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک مرتبہ ہم نے تصویر میں دیکھا، ارے چھت گری پڑی ہے خامنائی کے اس کمزور جسم کے اوپر، ارے اس ہاتھ کے اوپر جو نماز کے لیے آپ نے کھو دی، امامہ ایک طرف پڑا ہوا ہے، ارے زمین کے فرش اور ایک مرتبہ چھت کے درمیان میں سید علی خامنائی پسے پڑے ہیں۔ مجھے فاطمہ الزہرا کی یاد آئی، ارے در و دیوار کے بیچ میں جس طریقے سے آپ کی جدہ پس کر شہید ہوئی، اے سید علی خامنائی، اے رہبر عزیز، آپ کو شہادت آپ کی جدہ کی طرح ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پاک پروردگار